محبت اظہار فرمایا کہ ہار مینوں پا رہے نے کہ مہمان آئے نے کری صاحب میں ایک گھنٹے واسطے جناب دے کولا 2 گھنٹیاں واسطے کولا کوئی معظم پیر آ گیا چند گھنٹیاں واسطے ایک رات ایک دن دا مہمان بنیا او دے واسطے دسترخوان بھی سجا دیتے گئے نے او دے واسطے جناب والا آلہ بستر بھی دا اہتمام ہے کھانے بھی آلہ لگ جاندے نے او سجنا تا چند گھڑیاں دے مہمان نے نہ آنا ہے چلا جانا ہے او سجنا اصل پیر تیرے گھر دے اندر موجود نے اصل پیر تیرے گھر دے اندر موجود نے تیرے میرے نبی لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے محبت دیاں نگاہاں دے نال اپنے والدین دا چہرہ ویکھدا ہے زیارت کردا ہے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے سجنا قبلہ تا تیرے گھر دے اندر موجود ہے ماں باپ ناراض کر کے اج تو میں جناب لکھاں روپیے لا کے کوئی عمرہ تے جا رہے ہے کوئی حجاں تے جا رہے ہے رب کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا جنی بھی کر والدین راضی نہ ہون والدین دی رضا اللہ دی رضا ہے انہاں دی ناراضگی اللہ دی تھوڑا جہا غور کرنا اس بات ٹھیک ہے نا جی اے ہار انہاں دی گل نہیں پہ سکدی اپنی محبت ہے سبحان اللہ موبائل واسطے گھنٹہ 2-4 گھنٹے ٹائم ہے ڈرامہ فلمہ میچ گانے بجانے شغل میلے دوست احباب سارے ٹائم ہے کہ نہیں ہر کام چل رہے کہ نہیں سارے کام کر رہے ہیں دکانداری بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے کدی اپنے ضمیر کو پوچھیں کہ جنہاں نے ساری زندگی میرے تے قربان کی میں انہاں واسطے کی کیتا ہے سبحان اللہ اکلیاں بیٹھ کے سوچنا ٹھیک ہے جنہاں نے ساری زندگی تیرے میرے تے لا چھڈی انہاں دھوپ نہیں دیکھی انہاں چھاں نہیں دیکھی انہاں گرمی نہیں دیکھی انہاں سردی نہیں دیکھی میں کہ جی کوئی نہیں اے ستا رہے میں آپ ہی پانی بدلا لوں موسم ہو جی کیڑے پتنگے دی موسم ہے بھائی میرا پوت پیار ہے میں آپ چلا اچھا اونوں ڈر نہیں آندا سپ لتاڑ رہا ہے بچھو لتاڑ رہا ہے نیند بھی گئی سردی بھی برداشت ہے گرمی بھی برداشت ہے سب کچھ ہے اس واسطے میری اولاد تے کوئی دکھ نہ آئے جننے دکھ آن میرے دے ہے میں بولیے تو تے جننے دکھ اولاداں دی دیاں نے کہ پھر اولاد نے کدی بھی نہیں سوچیا کہ ابا تو بہ جا تے میں جانا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے محبت کی نگاہ میں اپنے والدین دے چہرہ دیکھیا اللہ تعالیٰ مقبول ہے دا ثواب عطا سبحان اللہ 2 بار دیکھ فرمایا 100 بار دیکھ 100 ہے دا ثواب 1000 بار دیکھ تیرے ویکھنے تے کمی ہو سکتی ہے رب دے ثواب دینے وچ کمی نہیں ایسا فرماندے نے پاک نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں دے پاک نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں دے جس نے کعبہ تکنا ہوئے وہ تک لے صورت ماں دے سجنا لکھاں روپے لا کے جانا ہے حج واسطے کبھی اعلان نہیں ہویا تیرا منظور ہو گیا ہے بس امید ہے کہ اللہ قبول فرما لے آؤ سناؤ روزانہ 1000 حج کرو جدا شباب بھی پورا ہے مقبولیت کی سنت میں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائیے حدیث پاک پڑھ دیاں حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ولی گزرے نے
حدیث پڑھ رہے نے اپنے کتب خانے دے اندر رات کی تاریخی ہے جناب پڑھ دیاں جدو حدیث تے آ گئے پڑھیا کہ والدین دا چہرہ دیکھنا زیارت کرنا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے واللہ دا ولی ہے جنہ قرآن پڑھیا قرآن سارے تک پہنچایا جنہ سمجھیا جڑے دیندار لوگ سن جڑے دین والے سن سجنا اتھے کتاب بند کی تھی گھر چلے گئے گھر دے شہر دے اندر ماں باپ آرام فرما رہے نے گرمیاں دیاں راتاں 14ویں رات دا چنے چن اپنے عروج تے جو بندے تیرے رات جگمگا رہی ہے ستاریاں دے نال ابو اسحاق دی محبت ویکھ جنے دین پڑے آئے پھر عمل ویکھ پیا کردا جناب ابو اسحاق تشریف لے گئے اپنے گھر دے اندر کدی ماں دا چہرہ ویکھدے نے کدی باپ دا چہرہ ویکھدے نے لیکن اپنی روٹین کی یہ مرن تو بعد محبت کرنے ہیں مرن تو بعد سجانا بے والا بڑیاں دے گا مرن تو بعد بڑے ختم درود ادھا کوئی فائدہ نہیں ہونا جنہی تکر مرن والا راضی نہیں ہے اگر ناراض مرنے تیرے بیکار نے اگر راضی نے خدا دی قسم کر کے اپنا تیری بھی آخرت سما بن جائے گا میری بھی آخرت سما بن جائے گا کدی باپ دا چہرہ کدی ماں دا چہرہ جب وقت ملے نا تھوڑا جیا رات پھر جدو آنا نا کام کر زیادہ ٹائم نہیں جنہیں 2 4 5 منٹ خدمت کر لو حال احوال لے لے محبت بڑیاں گلنا ٹھیک ہے انہاں جدو افضل کرو گے نا حال احوال لو گے وہ جنہیں پریشانیاں اپنے آپ نے سوار کی بیٹھے اندر نا ساریاں دور ہو جائیں گے دعاواں کی نکل جائیں گے دعاواں کی نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ تیرے تے راضی ہے اللہ میرے پوت نو کبھی چھوڑنا ہوئے مولا میرے بچیاں تے رحمت رکھی انہاں مشکل وقت نہ پائی اے دعاواں جدوں نکل دے مولا کسے دا محتاج نہ کری جدوں اے دلی دعا نکل دی تے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دی پھر بارش شروع ہو جاندی جدوں کہے گا نک بلیٹے گا حدیث شریف سماعت فرمائی رسول اللہ السلام نے فرمایا والدین کیسی عظیم نعمت اگر جسم تے زخم ہو گیا ہے جسم سے زخم ہو گیا ہے یا بولو براز ہے نہ پیشاب کر دینے کمزوری ہو جاندی ہے حالت ہو جاندی ہے جنہوں نے نفرت کی تھی بدبو تو نفرت کی تھی نک لپیٹیا بھی میں نے بدبو آ رہی ہے حضور علیہ السلام فرمانا اللہ تعالیٰ دی ساری زندگی دے عمل ختم کر دے صرف تیرا نک لپیٹنا ہے تیری نفرت دی علامات ہے تیری نفرت کی علامت ہے فرمایا جدو تو اس عالم سے نہیں ہے تیری ماں تک کدی نک نہیں لپیٹے ہیں نا لپیٹتے ہیں نا ماما نا آج تو پیمپراں دا دور ہے نا جو تھوڑا جی اور پیچھے چلے پیمپرے چچا کے باہر سنا گوارا بھی کرتا ہے لیکن ماں شادی حال میں بھی کھلوتی ہے نا جی 100 200 عورت بیٹی ہوئے بچے سالہ میں چاہ گئے ٹھیک ہے ماں نے کدی پھڑ کے باہر نہیں سیٹا انہیں پھر بھی سینے نہ لائے انہوں پتا کہ میری عزت میرے بچیاں دے اندر ہے بچیاں نو چاہیے کہ انہاں دی عزت دے والدین دی خدمت دے ٹھیک ہے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلی گزرے نے ماں دا چہرہ دیکھتے ہیں باپ دا چہرہ دیکھتے ہیں ماں دا چہرہ دیکھتے ہیں باپ دا چہرہ دیکھتے ہیں وہ حدیث پاک کا عمل ہو رہا ہے محبت یا نگاہ منا والدین دا چہرہ تکنا اللہ تعالیٰ مقبول حجدہ سے بات عطا فرمائے سبحان اللہ اب پتہ نفرتاں تے کو دورتاں یہ صاحب ایک شعر یاد آ گیا ہے والدین ساری زندگی لا نہیں دیندے اپنی اولاد میں اجی میں گھر بنایا ہے میرے بیٹے دا ہے اے میرے فلانے بیٹے دا ہے اے میں پلاٹ لے آئے انہاں واسطے اے کچھ بنایا انہاں واسطے اے کچھ بنایا انہاں واسطے بابا تو انہاں کا پوت ساڈے دا سائیکل سنما تو بھی نہ لے سکا ایویں اج اولادا اس آشے میں عمر گزاری مت جلے خار ہزار جلے خوار ہزار
پاس نہ سدیا یارا پاسے پاسے چلی جوانی ہاتھ پاس نہ سدیا یارا کون ملے محمد بخشا ہاتھ درد ونڈے جدوں جوانی جواب دے جاندی ہے بڑھاپا غالب آندا ہے ادوں سہارے چھڈ دیندے لے ادوں جناب والا آسرا کوئی نہیں ہوندا آسرا امید اولاد تے لگی ہے اجے بھی جواب دے گئی ہے لیکن اللہ دا ولی عمل کر کے پیا دسدا ہے والدین دا چہرہ ویکھدے نے کدی ماں ول ویکھ رہے نے کدی باپ ول پہ ویکھدے نے ویکھدیاں زیارت کردیاں نظراں پے گئیاں قدماں تے ماں باپ دے پیراں تے مٹی لگی ہوئی ہے سجنا پیر دی گٹی دے ٹیر بھی چم لینا ہے پیر دیاں جتیاں بھی چم لینا ہے ہاتھ چم تینوں نہیں روکدا میں خود پیراں والا ماں میں رزقیاں مینوں عذاب دا بھی پتہ ہے استاد دے ہاتھ چمنا ہے چم پہ اللہ تینوں توفیق دے وے عذاب سجنا پیر چم لینا ہے آؤ سجنو کمال تے نہیں ہے اج چم پیر لیندے جڑے پیر تیری بخشش دا سما بن جان گے اج پیر چم عثمان دے عثمان نے سارا کچھ تیرے نے قربان کیتا ابو اسحاق فرماندے نے میریاں نظراں میرے والدین دے قدماں تے پہ گئیاں قدماں تے مٹی لگی ہے سجنا چہرہ کھل گیا قدماں تے نظراں ٹک گئیاں نے اے ابو اسحاق ایک قدماں تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے ادھر مقبول حج دا ثواب ہے ماں دے قدماں تھلے جنت باپ نو جنت دا دروازہ قرار دیتا دوسری حدیث پاک فرمایا باپ جنت دی دروازے دی اتلی چوکھاٹے ماں تھلوی چوکھاٹے سجنا تیرے میرے نبی لجپال دا فرمان پڑھن والا محبوب دا غلام ابو اسحاق قدماں تے نظراں پئیاں مٹی لگی ہے خیال آیا اندروں کپڑا لے کے آنا وا پیر صاف کر دینا وا قدم چکیا عشق بولیا ابو اسحاق کپڑے نال پیر صاف کرنا کوئی کمال نہیں ہے عجیب کم کر انوکھا کم کر زمانے وچ یہ مثال بن جاوے یہ تا ہر آدمی کر سکتا ہے کپڑا لے کے پانی نال ہر آدمی دھو سکتا ہے یہ کوئی انوکھا تو علم رکھن والا ہے عالم ہے جناب والا تو ولیاں دا استاد ہے ہر چیز تیرے سامنے میں ایڈا مقام تو جاننا ہے پڑھ چکا ہے والدین کی خدمت دا کی سلائے آؤ سجنوں جناب ابو اسحاق فرماندے میں رک گیا پھر خیال آیا اے میری دستار ہے انہاں قدماں دے صدقے ملیے دستار کھول دیا پیچ نو ہاتھ پایا پھر عشق بولیا دستار بھی انہاں دے قدماں دے صدقے کوئی عجیب کم کر انوکھا کم کر جناب ابو اسحاق فرماندے نے سوچتا رہیا کھلوتا رہیا پیر بڑے مقدس نے بڑے عظیم نے ابو اسحاق کے نہ تھلے رب نے تیری جنت رکھی ہے اے جنت دا دروازہ بھی ہے چہرہ ویکھنا حج دا ثواب ہے قدم تھلے رب نے جنت رکھی ہے فرمایا جنتاں ایڈیاں سوکھیاں نہیں لگدیاں یہ سوکھیاں جنتاں ملدیاں او 72 جناب والا میدان کربلا وچ آ گئے سردار ہوئے فرمایا ابو اسحاق جناب کھلوتیاں بس غور کیتا توجہ کیتی سنیے توجہ بات میرے وال توجہ کریے سجنوں میرے بھائیو ہن بھی کوئی دوست وچ سو رہے نے اونگاں آ رہی ہیں دین تو دوری ہے والدین نال پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے آؤ سجنوں ابو اسحاق نے کپڑا بھی چھوڑیا دستار بھی نہیں اتاری اپنے لباں دے نال والدین نے پیر پہ صاف کر دے
لباں دے نال پیر صاف کردے نے، پیر صاف کردے نے اپنے انہاں لباں دے نال جنہ پیراں تے آپ ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کردے، جنہ پیراں تے نفرت آپ کر رہے ہیں او تا پیر پہلا بنال پیر صاف کردے نے۔ کدی اتنے لوگ بیٹھے ہو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے میں ماں نوں سلام کیتا ہاتھ چومیا، میں باپ نوں سلام کیتا ہاتھ چومیا، مینوں امید کوئی نہیں سجنا تواڈے تے کوئی بیٹھا میرا بزرگ کہے میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم کے سلام لیندا ہے، نا سجنا کیوں اساں اپنے اسلاف دی تعلیم چھوڑ دتی، اساں اللہ دا قرآن چھوڑیا، اساں نبی دا فرمان چھوڑیا۔ آؤ بھائیو ابو اسحاق جناب قدم پہ صاف کردے نے ماں باپ دے، ادھرو جناب آپ دا خلیفہ، آپ دا خادم، آپ دا جناب والا نوکر خواب دے اندر دیکھ رہا ہے ابو اسحاق جنت دے اندر بیٹھے نے تخت پوش ہو کے، جناب آپ جنتی لباس پا کے بیٹھے ہوئے نے، دیکھیا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو نور دے موتی پہ ڈگدے نے، نور دی برسات ہو رہی ہے آپ کی داڑھی مبارک دے اندر، وہ خادم رات ستا صبح آیا نماز فجر ادا کی تھی جناب حضرت ابو اسحاق دے پیچھے، جدو نماز فجر ادا کی تھی لوگ چلے گئے لے، خادم نیڑے ہو گیا عرض کرتا ہے سونیا رات عجیب معاملہ دیکھیا ہے، جناب جنت کے اندر موجود ہو، جناب اپنے تخت تشریف فرماؤ، جنتی لباس بھی پایا ہویا ہے، لیکن آپ دی داڑھی مبارک بچوں نور دے موتی پہ ڈگدے نے، نور ہی نور دی برسات ہو رہی ہے، کیڑا عمل جس دی وجہ نال اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ ابو اسحاق نے کی فرمایا، فرمایا جو بھی دیکھے آئی صحیح دیکھے آئی، جو بھی دیکھے آئی حق دیکھے آئی، جو بھی دیکھے آئے سچ دیکھے آئے، جناب عرض کردنے حضور معاملہ کیے، میری جرت نہیں میں سوال کراں برال میں اس کیفیت دے دینا مہربانی فرماؤ۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او سن پھر میں رات کتاب پڑھ رہا ہاں، نبی دی حدیث کا مطالعہ کر رہا سا، پڑھدیاں حدیث آ گئی جس نے والدین دے چہرے دی زیارت کی تھی، اللہ مقبول حیدہ ثواب عطا فرمائے گا، فرمایا گھر چلا گیا زیارت کردیاں قدمات نظر پہ گئی، مٹی لگی ہے، اپنے لباں دے نال قدم صاف کرتا رہا اور ریت دے ذرے دگدے رہے میری داڑھی وچوں گزردے رہے نے، اللہ تعالیٰ ریت دے ذرے انو اج نور دی شکل وچ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ لب صاف کرنے پیر صاف کرنے تا آپ دوبارہ ہی نہیں کرتے، اللہ کرے پیرا تک اپنا ہاتھ چلا جائے، لب تا دور دی بات ہے نا، ٹھیک ہے میرے بھائیو میرے دوستو، اے نو عام نہ سمجھو، جون بڑھاپا غالب آ گیا، دو مرلے سادے نام لگ گئے ہیں، انہاں جن کی حیثیت ہے سب کچھ نپ کے بیٹھا ہے، ہن بھی ضرورت پوے نا تو پھر بھی حالانکہ محتاج ہی آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے واسطے کر لیں گے، بہت پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، میں ہاں کی کہندے نے وہ تو میں بیٹھا جدوں سائے اٹھدے نے ادوں سب کچھ ہوندا نہیں کول، سب کچھ کول ہوندا نا، کہنا یار جدوں دے بزرگاں دا جدائی پئی ہے نا، اوکھا وقت گزر رہا ہے، بڑیاں پریشانیاں آ گئی نے، اگے ابا جی بیٹھے سن کوئی پریشانی ہے نہیں سی، آپ ہی کرتے سن ایویں کہ معاملے اگے سنبھال لیندے سن، میں اپنا ہن بندہ کھڑا 9 بجے 2 بجے جنازہ تو نے آنا ہے کہ نہیں، ابا ہوندا شادی ہے جتھے کتھے بندہ بیٹھا ہے کون یار بزرگ بیٹھے نے، سو وعدہ گھاٹا انسان نال زندگی دے نال چلدا پیا ہے، کہندے یار بزرگ بیٹھے نے، وارث شاہ نے ایک بات کی تھی اونچی سبحان اللہ، سب کچھ رہ جانا ہے، سب کچھ رہندا رہنا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے، ہوندا پیا ہے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ اگر قبر چنگی چاہندے ہو، حشر چنگا چاہندے ہو، دنیا اچھی چاہندے ہو، اپنے والدین کی خدمت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میری اطاعت کرو